السلام علیکم. امریکہ میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیسے کام کرتا ہے, ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں, گھروں کی خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں جانیں گے. آج ہم یہاں پہ آئے ہیں اسٹرلنگ ورجینیا میں, اور یہاں پہ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جسے یہاں کی زبان میں ریلٹر کہتے ہیں, مدثر صاحب, یہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان سے پوچھیں گے امریکہ میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس کیسے چل رہا ہے. تو چلیں چلتے ہیں. اچھا مدثر صاحب, تو آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ ایز اے ریئلٹر, اور یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں اور امریکہ میں جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے یہ کیسے آپریٹ کرتی ہے؟ جی السلام علیکم. میں یہاں پہ اسٹارٹ کیا تھا میں نے اپنا کیریئر ایز اے مورگیج کنسلٹنٹ بیک دیر ان 2002. اس وقت اٹ واز اے ڈفرنٹ مارکیٹ. پھر ڈاؤن دا روڈ 2003 4 5 6 اور 8 میں ایک مارکیٹ سلمپ آیا یہاں پہ. تو آئی گریجولی سوئچ مائی کیریئر انٹو ڈفرنٹ بزنس, ڈفرنٹ کنسلٹنسی. اس میں ہم E2 کنسلٹنسی بزنس بھی اور کرتے رہے, اور پھر ڈاؤن دا روڈ وی ہیڈ کار بزنس ایز ویل. اور پھر کچھ عرصے سے پھر دوبارہ آئی ایم بیک ان ریئل اسٹیٹ بزنس. تو اگر آپ میرے وہ دیکھیں تو اٹس بین اوور 20 years آئی ایم اٹیچ ٹو دس فیلڈ. پاکستان میں جیسے یہ پراپرٹی کا بزنس, جیسے کہ ان ٹرمز آف ٹرانسپیرنسی, جیسے آپ یہاں کتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, یہاں پہ ڈیل کیسے ہوتی ہے؟ جی بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا یہ. دیکھیں اگر میں آپ کو یہاں کا پروسیس بتاؤں تو دیٹ مائٹ گیو یو دا آنسر کہ کیسے ڈفرینس آپ خود دیکھ سکتے ہیں. میں اس کے اوپر تو کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ پاکستان میں کیسے ہوتا ہے یا بزنس کتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ بائنگ پروسیس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اگر ایک بائر کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ بائر ہیں, میں آپ کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں, تو وی سائن اے کانٹریکٹ. اس کانٹریکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کروں گا, اور وہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتی ہے, اور اتنی اس کی ٹرانسپیرنسی کا یہ ہوتا ہے کہ جو نیشنل ایسوسیشن آف ریئلٹرز ہے وہ اس کو مانیٹر کرتی ہے, اس کی وہ اسٹیٹ لاء کے انڈر آتا ہے جو ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو ریئل اسٹیٹ پروفیشنل جو ہیں وہ اس میں کوئی بھی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے جو اپنے کلائنٹ سے وہ چھپا رہے ہوں. وہ لائل ہوتے ہیں اپنے کسٹمر کے ساتھ. بائنگ پروسیس ایسے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ جیسے آپ گھر دیکھنا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں, تو جب ہم آپ کی نیڈز اینڈ وانٹ ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کہاں چاہیے, کس طرح کا گھر چاہیے, کیا رینج ہے, اس کے بعد ہم آپ کو گھر دکھاتے ہیں. جب آپ گھر پسند آ جاتا ہے تو بیسڈ آن دیٹ پھر ہم گھر کی انسپیکشن آرڈر کرتے ہیں. ایک پروفیشنل کمپنی جو اپنا انسپیکٹر بھیجتی ہے جو کہ لائسنس ہوتا ہے اسٹیٹ کا, وہ آ کے گھر کی انسپیکشن کرتا ہے کہ اس کی فاؤنڈیشن کیسی ہے, اس کی روف جو ہے وہ کیسی ہے, اس میں ہیٹنگ کولنگ سسٹم کیسا لگا ہوا ہے, اگر کوئی فاؤنڈیشن میں کریکس ہیں یا کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں تو آپ کو بڑا خرچہ بعد میں ملے, وہ آپ کو کرنا پڑے. بیسکلی وہ بڑے خرچے سے بچانے کے لیے وہ انسپیکشن ہوتی ہے, وہ اب دیکھی جاتی ہے. پھر اسی طرح ہمارے ساتھ ٹائٹل وہ کمپنی ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے, جو کلوزنگ کمپنی ہوتی ہے, وہ اس پراپرٹی کے ساری ڈاکومنٹیشن کو وہ ہینڈل کرتی ہے, جو دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹائٹل کلیئر ہے, پیچھے سے پراپرٹی کی ہسٹری کلیئر ہے, کوئی پیچھے سے لون اس کا نہیں آ رہا چلا ہوا جو آپ کو کل کو دینا پڑے, تو وہ ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تو اٹس ویری ٹرانسپیرنٹ. اچھا, ایک فیملی پاکستان سے موو ہو رہی ہے اور وہ یہاں پہ لیٹ سے ناردرن ورجینیا میں جو وہ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو کون سی چیزیں زیادہ تر جو ہے ان کو مد نظر رکھ کے اپنے لیے گھر خریدنا یا کرائے پہ لینا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو سب سے پہلے تو وہ ان کا بجٹ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ ان کا بجٹ کیا ہے, کس پرائس رینج میں وہ لینا چاہتے ہیں. جو لوگ امریکہ میں گھر لیتے ہیں اسپیشلی فیملی والے, وہ چاہے دیسی فیملیز ہوں, پاکستانی انڈینز ہوں یا وائٹ, سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیبرہڈ کو دیکھتے ہیں یا اس ایریا کو دیکھتے ہیں جہاں اسکول زوننگ کیسی ہے, کیونکہ بچوں کے ساتھ یہاں پہ اسکول ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس ڈسٹرکٹ میں اسکول کیسے ہیں, ان کی ریٹنگ کیسی ہے. ریٹنگ بھی ایک یعنی ایک فیکٹر ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں, لیکن اوور آل اس کی پروگرس یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پاس آؤٹ ریٹ کیا ہے, ان کے گریڈز کیسے ہیں. جو اسٹیٹ میں ایک تو گریڈنگ ہے جو عام لوگ دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ ریٹنگ آ رہی ہوتی ہے ڈفرینٹ ایجنسی کی یا ویب سائٹس پہ اس کو دیا ہوتا ہے انہوں نے, لیکن اسٹیٹ کے ریکارڈ میں وہاں کی جو گریڈز کیسے ہیں بچوں کے, تو وہ جا کے دیکھے جاتے ہیں. تو بہرحال وہ اسکول ڈسٹرکٹ از ویری امپورٹنٹ. پھر نیبرہڈ دیکھتے ہیں اوور آل کہ
وہ کتنی پیسفل ہے, وہاں افورڈیبلٹی کیسی ہے, مطلب ان کو پھر یعنی اپنی ریکوائرمنٹ ان کی کیا ہے, پبلک ٹرانسپورٹ جی ہاں, اور ان کی جاب ہے وہ نزدیک ہے نہیں ہے دور ہے, کیا ان کا پروفیشن ہے, ان کو کتنی ڈرائیو کرنی پڑے گی اپنی جاب کے لیے جانے کے لیے, تو یہ ساری چیزیں میٹر. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ E2 ویزا بھی جو ہے وہ آپ اس میں بھی یعنی ڈیل کرتے ہیں, تو اکثر لوگ پاکستان سے مجھے خود اپروچ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یار ہم انویسٹمنٹ پاکستان سے موو ہونا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ ویزا پہ, اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے یا جو انڈسٹری ہے اس میں بھی انویسٹمنٹ کر کے کوئی یہاں پہ E2 پہ یہاں پہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ ہم کس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں E2 کی. وی ہیو اے ٹیم, میرے پارٹنر بھی ہیں, وہ ساتھ اس کو بزنس کی پروسیسنگ وغیرہ کو, اس کی ایویلیویشن وغیرہ وہ کرتے ہیں. ایز اے ریئل اسٹیٹ پروفیشنل ہم چونکہ میں ریزیڈینشیل اور کمرشل دونوں کرتا ہوں, تو بہت سی انکوائریز آتی ہیں کہ کسی نے اسٹور اگر لینا ہے یا کوئی اور ریسٹورینٹ بزنس لینا ہے یا کوئی اور کمرشل ان کو چاہیے, پراپرٹی چاہیے, وہ ان کو لیتے ہیں, بزنس ان کو سرچ کر کے دیتے ہیں, تو وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں ہم یہاں پہ. اگین پھر ان کا ہم دیکھتے ہیں بجٹ کیا ہے, کس بجٹ میں وہ دینا چاہ رہے ہیں کیا بزنس. دوسرا آپ کا کویشچن یہ تھا اس میں کہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں کوئی. ریئل اسٹیٹ میں کے بزنس میں وہ اس طرح سے آ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا انٹرسٹ ہو اس میں کہ وہ جس طرح فکس اینڈ فلپ والا بزنس کر سکتے ہیں, جس میں ان کے پاس اگر سائزیبل اماؤنٹ ہو تو یہاں پہ جو رن ڈاؤن پراپرٹیز ہیں وہ خریدی جائیں اور ان کو پھر وہ فکس کرتے ہیں اور فکس کر کے دوبارہ مارکیٹ کر کے بیچتے ہیں. تو فکس اینڈ فلپ ایک ٹرم چلتی ہے یہاں پہ, تو اس بزنس میں وہ آ سکتے ہیں. تو اس میں پھر ان کے ساتھ ظاہر ہے ٹیم اٹیچ ہوگی جو اس کو ایک کانٹریکٹر ہوگا, جیسے وہ ان کو ساتھ ہائر کرنے پڑیں گے یا ان کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے وہ آ سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ بزنس میں. بائنگ کی بات ہو رہی ہے تو کچھ فیملیز ایسی ہیں جو نیئر فیوچر میں موو ہونے والی ہیں یا وہ جو ہے یہاں پہ آلریڈی ہیں, تو ان کو یہ جو ڈاؤن پیمنٹ وغیرہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے, جو ادائیگی ہوتی ہے پہلی ادائیگی پراپرٹی خریدنے کے حوالے سے, تو اگر کسی فیملی کے پاس وہ نہ ہو تو اس کا جو ہے وہ ریاست جو ورجینیا کی ریاست ہے اس میں کوئی ایسی اسکیم ہے جس کے ذریعے وہ گھر خرید سکیں؟ دیکھیے جی, ورجینیا کی ریاست جو ہے یا کوئی بھی ریاست امریکہ میں, وہ تو اپنے شہریوں کے لیے ایسے ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں, ان کو وہ ہیلپ کرتے ہیں. جو فارنرز آتے ہیں وہ تو یہاں کیش پہ پراپرٹی لیتے ہیں یا پھر وہ منیمم 25% ڈاؤن کرتے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ ڈفرینٹ لینڈرز, ڈفرینٹ بینکس ہیں, وہ ان کو لون کر دیتے ہیں, لیکن ان کی ڈاؤن پیمنٹ 25% ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے ان کا انٹرسٹ ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوگا عام جو یہاں کا لوکل ہے, کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے جو لوکل ہوگا اس کی کریڈٹ ہسٹری ہے, ٹھیک ہے, اس کا کریڈٹ سکور ہے, اس کی یہاں کریڈٹ ہسٹری بنی ہوئی ہے, اس کی یہاں جاب ہے, اس کی یہاں انکم ہے یا بزنس ہے, تو وہ اپنی انکم بتا سکتا ہے کہ جی یہ میری انکم ہے, اتنا میں ڈاؤن کر رہا ہوں اور اس انکم سے میں اس کو پے کروں گا. ٹھیک ہے, جیسے ایک فارنر آ رہا ہے, فارن کنٹری سے کوئی بھی آ رہا ہے, کسی بھی کنٹری سے وہ گھر لینا چاہتا ہے, اس کی امریکہ میں کوئی انکم نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اس کو پے آف کیسے کروں گا, ٹھیک ہے نا, وہ جا سکتا. تو اس کے لیے پھر انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ بھی زیادہ رکھی ہوئی ہے. سہولت ہے, اس کو وہ لینڈ کر سکتے ہیں, لیکن ڈاؤن پیمنٹ زیادہ ہے, تو اس کا رسک فیکٹر بھی زیادہ ہے, چونکہ کوئی کریڈٹ ہسٹری ہے نہیں اس کی یہاں پہ, کچھ اس نے پہلے یہاں سے کوئی کریڈٹ کارڈ بھی نہیں لیا ہوا, کوئی گاڑی بھی نہیں لی ہوئی, تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ از اے گڈ پے ماسٹر نہیں, اور افورڈ کر سکتا ہے بھی ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا اس کا زیادہ ہوتا ہے. پاسبلٹی ہے لیکن تھوڑا. اچھا جی, عام الفاظ میں یہ کریڈٹ ہسٹری جو ہے, یہ ایک ہمارے ناظرین کے لیے جو کریڈٹ ہسٹری ہے, اس کو عام الفاظ میں یا کریڈٹ ہسٹری کے علاوہ اور کون سے عوامل ہوتے ہیں جو کہ گھر خریدنے کے وقت آپ کی ایلیجبلٹی جو آپ کی اہلیت ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں, تو ذرا وہ دیکھیں. لوکل کے لیے تو فرق ہے, جیسے جو بھی یہاں لوکل ہیں اس کے لیے ایٹ لیسٹ 2 سال کا اس کا انکم کا پروف ہونا چاہیے, وہ یہاں پہ ہے. کریڈٹ ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ دیر آر 3 ایجنسیز, ایکوفیکس, ٹرانس یونین اور دیر از اندر ون, ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی. تو وہ بیسکلی آپ کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہیں, وہ آپ کو اسکور دیتی ہیں. جیسے آپ نے ایک کریڈٹ کارڈ لیا, اس کو آپ یوز کر رہے ہیں, آپ کی لیٹ سے لمٹ ہے $5,000, ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو 5,000 ہر مہینے یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ کا اسکور نیچے آ جائے گا, کیونکہ یہ بندہ میکس آؤٹ کرتا ہے اس کی, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ 5,000 میں
50% یوز کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی آپ اس کو پے کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی ریٹنگ بڑھتی جاتی ہے کہ بندہ جو ہے پورا یوز بھی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اور اس کو ٹائملی پے بھی کر رہا ہے. اسی طرح آپ کوئی گاڑی فائنانس کرتے ہیں اگر اور آپ اس کی انسٹالمنٹ جو ہیں وہ پے کر رہے ہیں ٹائملی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا ریکارڈ بنتا جا رہا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں یا صاحبہ جو ہیں انہوں نے گاڑی فائنانس کی اور یہ اس کی پیمنٹ جو ہیں وہ تھروٹ کر رہے ہیں, تو اس کی کریڈٹ ہسٹری بن رہی ہے اب اور اس سے اس کا اسکور بھی بن رہا ہے. اور ہائی اسکور مطلب 680 پلس از گڈ اسکور, تو وہ بنتا ہے. لیکن اگر وہ پیمنٹس نہ کریں, پیمنٹ لیٹ کریں تو 45 ڈیز سے زیادہ پیمنٹ لیٹ ہوتی ہے تو کریڈٹ ایجنسی کو رپورٹ ہو جاتی ہے, تو اس سے پھر آپ کا اسکور گرتا ہے. تو جب کل کو کوئی اور بارور یعنی کچھ اور بارو کرنا چاہیں گے کہیں سے, کوئی بھی لینڈر ہوگا, کوئی بینک ہوگا جس سے آپ کچھ لینڈنگ لے رہے ہیں یا کوئی فائنانس کروانا چاہ رہے ہیں کوئی چیز, تو وہ پہلے آپ کی کریڈٹ ریٹنگ دیکھے گا ان تینوں ایجنسیز کی کہ یہ بندہ کیسا ہے, وہ اس پہ آپ کی ہسٹری نظر آتی ہے. مدثر صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ جو ریلٹر ہوتے ہیں یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں جو پاکستان میں ان کو کہا جاتا ہے پراپرٹی ڈیلر جیسے جی, تو یہ یہاں پہ ان کو معاوضہ کیسے دیا جاتا ہے؟ پاکستان میں تو یہ ہے کہ جو فروخت کنندہ ہے وہ بھی دیتا ہے اور جو خریدار ہے وہ بھی دیتا ہے, تو یہاں پہ یہ کیسے؟ جی یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے, اس لیے کہ لاسٹ ایئر آئی مین اگست 2024 سے پہلے جو ٹرینڈ تھا امریکہ میں وہ چلا آ رہا تھا کہ سیلر جو ہے وہ بائر ایجنٹ کو بھی دیتا ہے اور سیلر اپنے ایجنٹ کو بھی دیتا ہے, کمیشن دیتا تھا, ٹھیک ہے. پھر ہوا یہ کہ کچھ سیلر جو تھے وہ اور کنزیومر پروٹیکشن ایجنسی وہ سپریم کورٹ میں گئے, انہوں نے ایک کیس فائل کیا کہ یہ سیلر کے ساتھ جاتی ہے کہ بائر ایجنٹ کو وہ کیوں دے رہا ہے جبکہ وہ تو بائر کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اس کے بہا پہ نیگوشیشن بھی کر رہا ہے, پرائز بھی کم کر رہا ہے, تو وہ اس کو کیوں دے. اور وہ کیس چلا خیر اس کو, لیکن وہ سپریم کورٹ نے پھر سیلر کے حق میں وہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں, اب سیلر جو ہے وہ obligatory نہیں ہے, اس کو obligatory نہیں ہے اس کو دینا, صرف اپنے جو ہاں وہ اس کو دے گا. یہ فنڈامنٹلز تھے امریکہ کی ریئل اسٹیٹ بزنس کے, تو تھوڑے ہل گئے ظاہر ہے, اور لیکن اب یہ اس سے چینج ہی آئی. ابھی تک میجورٹی جو سیلر ہیں وہ بھی پے کر رہے ہیں, لیکن وہ اس کو ایڈورٹائز نہیں کر سکتے وہ کسی بھی لیول پہ, ٹھیک ہے. جب آفر دیتے ہیں بائرس کی طرف سے, جب ہم کوئی گھر جاتا ہے آفر لکھتے ہیں تو اس آفر میں وہ لکھتے ہیں کہ بائر بروکریج کمپنسیشن کتنی ہے جو لے رہے ہیں ہم وہاں سے, وہ پھر اس میں دیتا ہے. لیکن اگر سیلر کرنا چاہے ریفیوز تو وہ ریفیوز کر سکتا ہے, تو پھر بائر دے گا. اور یہ پہلے تو ہوتی تھی آن ایچ سائڈ 3%, لیکن اب یہ ہے 2.5%. تو ایک سائڈ جو بھی پرائس ہوگی سیلنگ پرائس کا 2.5%. میں تھوڑی سی یہ بتا دوں کہ اس کے علاوہ بھی کاسٹ ہوتی ہے. ایک تو بائنگ پرائس ہوتی ہے نا, ایک اس کو بولتے ہیں کلوزنگ کاسٹ. کلوزنگ کاسٹ کا مطلب یہ ہے جیسے پاکستان میں آپ کوئی بھی پراپرٹی لیتے ہیں تو وہاں پہ اب اس کو رجسٹر کرتے ہیں جسے رجسٹری بولتے ہیں, یا ٹرانسفر کرتے ہیں تو ٹرانسفر فی بولتے ہیں, انتقال وغیرہ جو اب بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی کورٹ فیس وغیرہ ہوتی ہیں کاؤنٹی کی, یا جو بھی آپ کی وہاں کی لوکل جو بھی ذیلی فیسیں ہوتی ہیں وغیرہ. اسی طرح یہاں کاؤنٹیز میں بھی اس کی فیس ہوتی ہے, کلوزنگ کاسٹ وغیرہ ہوتی ہے. ہر کاؤنٹی میں ہر اسٹیٹ کی ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل اگر ڈیلویئر میں جائیں تو وہاں پہ تقریباً کلوزنگ کاسٹ 6% کے قریب ہے. میریلینڈ میں ڈفرینٹ جگہ پہ 4% یا 5% ہوتی ہے آف دا سیلنگ پرائز. ورجینیا میں آن دا ایوریج لائک 2.5%. تو وہ اس میں ٹائٹل سرچ وغیرہ آتی ہے, اس میں کلوزنگ کاسٹ آتی ہے, مطلب وہ ریکارڈنگ فیس وغیرہ آتی ہیں سارے, تو لیتے وقت کے ٹیکسز وغیرہ جو آپ پے کرتے ہیں وہ بھی سارا کچھ میں آتا ہے. تو یہ ایک ایڈیشنل یہ بھی کاسٹ ہوتی ہے. ایک دوسری چیز میں نے آپ سے یہ پوچھنی تھی کہ یہ اپنے ویورز کے لیے بھی, اب ناردرن ورجینیا جو ہے اس میں جو ہے یہ پرائز جو ہے یہ کیسے ڈٹرمنٹ ہوتی ہے؟ آیا وہ جگہ جو کہ ڈی سی واشنگٹن ڈی سی کے قریب ہیں وہ مہنگی ہیں, یا اب جیسے کہ لاؤڈن کاؤنٹی ہو گئی, جیسے کہ اور علاقے بھی ہو گئے, وہاں یہ کیسے یعنی ان کی پرائز جو ہے وہ یہ کیسے متعین کی جاتی ہے؟ دیکھیں کسی بھی میٹروپولیٹن سٹی کی طرح یا کسی بھی ملک میں جیسے جو ڈاؤن ٹاؤن کے قریب جگہ ہوتی ہیں اور ڈیفینیٹلی وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہیں. جیسے جیسے آپ تھوڑا سبرب میں جاتے رہتے ہیں تو وہ پرائس کم ہوتی رہتی ہے. بسائڈ دیٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ ڈسٹرکٹ کیسا ہے وہاں پہ, جیسے وہ کاؤنٹی کیسی ہے, وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز کیسی ہیں, وہاں پہ انکم لوگوں کی کتنی ہے, اسکول کیسے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے
پرائس ڈٹرمن کرتی ہیں. پھر وہاں پہ نیبرہڈ کیسی ہے. فار ایگزامپل ایک نیبرہڈ ہے وہ سنگل فیملی کی نیبرہڈ ہے, تو وہ یعنی سنگل فیملی جو ہوتا ہے ایک بنگلہ جس میں سارے بنگلے بنے ہیں ڈسٹینس پہ, وہاں پہ پرائس زیادہ ہے. میں یہی چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پہ جو گھر ہوتے ہیں ان کی قسمیں کیسی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. لوگوں کی جی آسانی کے لیے 3 قسم کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں گھر, جو جیسے ایک سنگل فیملی بولتے ہیں ہم جسے, وہ یعنی اس گھر کی جیسے پاکستان میں بنگلے ہوتے ہیں نا جی, ان کی دیواریں نہیں ملی ہوتی, آپس میں نہیں ملی ہوتی, تھوڑا ڈسٹینس ہوتا ہے, وہ دیٹ کال سنگل فیملی ہوم. اسی طرح ٹاؤن ہومز ہیں جی. ٹاؤن ہومز میں یہ ہے کہ جیسے دونوں دیواریں آپس میں ملی ہوئی ہیں, دو دیواریں ملی ہوئی ہیں آپس میں, تو وہ بھی جڑے ہوتے ہیں گھر, وہ ٹاؤن ہومز بولتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہوتے ہیں جو اپارٹمنٹس ہیں, کانڈومینیمس کو بولتے ہیں عمومی زبان پہ, جس میں ہائی رائز کانڈومینیمس بھی ہیں, جس میں بڑی بلڈنگ اس کے اندر کانڈومینیمس ہیں, اور لو ریز بھی ہیں جس میں لائک 2 فلور یا 3 فلور کی لیول پہ ہوں گے. تو جی اس میں لفٹ نہیں ہوتی عموماً, کیونکہ وہ ہو بھی سکتی ہے لیکن عموماً نہیں ہوتی ہے, وہ 2 یا 3 فلور کے ہوتے ہیں, تو وہ اکنامیکل ہوتے ہیں زیادہ. موسٹلی ہائی رائز جو ہیں وہ ڈپینڈنگ آن اس میں اس بلڈنگ میں کیا امینٹیز ہیں اس کے ساتھ کیا ہیں, اور اس کی پرائس وہ چلتی ہے. یعنی کانڈومینیم بھی آپ کو یہاں پہ $1 ملین سے زیادہ ملے گا, 2 بیڈ روم 3 بیڈ روم کا, اور بعض اوقات پھر وہاں پہ آپ جائیں تو سنگل فیملی جو ہے وہ اس پرائس میں ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے وہ امینٹیز کیا ہیں وہاں پہ. اچھا جی, پاکستانیز جو ہیں وہ جب امریکہ آتے ہیں, آپ ناردرن ورجینیا کی بات کر رہے ہیں, تو یہ مجھے بتائیں کہ ان کی جو ہے زیادہ تر پاپولیشن کس ایریا میں رہنے کو ترجیح دیتی ہے؟ دیکھیں جب پہلے آتے ہیں لوگ تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اچھی نیبرہڈ اسکول والی جو ہے وہاں جائیں, جہاں پہ ان کو مسجد قریب مل جائے یا گروسری وغیرہ جو ہے وہ مل جائے. تو وہ پھر ان ایریاز میں جاتے ہیں, جیسے کچھ ایریا پرنس ولیم کاؤنٹی کا ہے, وڈ برج ہے یہاں پہ, فیئرفیکس کاؤنٹی میں تو ہر بہت ماشاءاللہ جگہیں ہیں ایسی, تو اب جگہ ساری, تو ایسا کوئی خاص پاکٹ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے وہاں پہ خاص طور پہ زیادہ ہے. اب ماشاءاللہ کافی اسکیٹرڈ ہیں, اور ناردرن ورجینیا, پرنس ولیم کاؤنٹی لے لیں, لاؤڈن کاؤنٹی لے لیں, فیئرفیکس کاؤنٹی لے لیں, ہر جگہ پہ آپ کو پاکستانی ملیں گے. اب تو بہت سارے گروسری سٹورز ہیں, حلال ریسٹورنٹس ہیں, اور اسکولز میں تو یار مسئلہ ہی نہیں ہے, اور مسجدیں بھی ماشاءاللہ بڑی. اب رمضان شروع ہو گیا آج سے انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ تراویحیں بھی ہو رہی ہیں, اور بہت ساری ایکٹیویٹیز آپ کو ملیں گی دیکھنے. اچھا مدثر صاحب, ایک اور سوال جو ہے یہ بڑا جو ہے وہ کامن ہے, اسپیشلی جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں تو ان کو یہ بڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ وہ پہلے آتے ہیں یہاں پہ تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہمیں پہلا گھر کیسے ملے گا, یا ہمیں کون گھر میں, ظاہری بات ہے ہر بندے کے تو یہاں پہ رشتہ دار نہیں ہوتے, دوست نہیں ہوتے, تو وہ کیا چیلنجز ہوتے ہیں جو پہلا گھر لینے کے یا رینٹ آؤٹ پہ لینے کے, تو اس میں کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ جی دیکھیں, جب جیسے میں نے کہا آپ کو بتایا کہ وہ کریڈٹ ریٹنگ والا چکر ہے. اب جو گھر ایون رینٹ پہ بھی لینا جو ہے وہ تھوڑا مشکل اس لیے ہے نئے آنے والوں کے لیے, کیونکہ ان کی یہاں پہ کوئی کریڈٹ ہسٹری نہیں ہوتی. اور گھر رینٹ لینے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی گھر دیکھتے ہیں, مارکیٹ میں آتا ہے رینٹ کے لیے, آپ کو گھر پسند آتا ہے, تو اس کے لیے اپلیکیشن آن لائن یا جو بھی ان کی پیپر اپلیکیشن وہ فل کرتے ہیں. تو اس میں آپ کیا لکھتے ہیں کہ اپنی کریڈٹ ہسٹری آپ کی آتی ہے, وہ چیک کرتے ہیں, آپ کی انکم وہ دیکھتے ہیں کہ کتنی انکم آپ کی یہاں پہ آ رہی ہے. جب لوگ نئے آتے ہیں تو ان کی کوئی انکم ہسٹری نہیں ہوتی ان کی, اور کریڈٹ ہسٹری نہیں ہوتی, تو ان کے لیے چیلنج ہوتا ہے. اس کے لیے پھر ہم کچھ سارے تو نہیں ایسے کرتے, لیکن کوئی لینڈ لارڈز ہیں ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی وہ تھوڑی سیکیورٹی زیادہ لے لیں, تو پھر وہ اگر وہ مان جائے تو وہ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی اٹ از چیلنجنگ, یہ چیلنج تو ہوتا ہے, اور ہر نئے آنے والے کو یہ کرنا پڑتا ہے. تو پھر عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یا وہ کوشش کرتے ہیں کوئی دیسی فیملی مل جائے تو ان کی جو پراپرٹی میں جو بیسمنٹس ہیں یا ایکسٹرا کوئی ان کی جگہ ہو وہاں پہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے, اور پھر سب لیز کر کے تو پھر ان کو جب وہ تھوڑا سا ان کا کریڈٹ اسٹیبلش ہو جائے تو پھر وہ آگے موو آن کر جائیں. اچھا آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے جو امیگرینٹس ہوتے ہیں میری طرح, جیسے کہ ہماری نظر میں بس نیو یارک جو ہے نا وہ امریکہ ہے, تو سب سے پہلے یہاں کے امریکہ نیو یارک جاتے ہیں. تو آپ نیو یارک کو اور ورجینیا کو, یہ سوال چونکہ بڑا تو مجھ سے اکثر لوگ بھی پوچھتے ہیں کیونکہ ہر بندہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نیو یارک جائے, تو ورجینیا کو اور نیو یارک کو, جو ڈاؤن ٹاؤن نیو یارک ہے, جو سٹی ہے نیو یارک, مینہٹن, جی, تو اس کو اور ورجینیا کو آپ کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟
دیکھیں نیو یارک جو ہے نا وہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, بڑا ڈینسلی پاپولیٹڈ سٹی ہے, اور وہ بہت ایکسپینسو ہے. وہاں پہ لیونگ کاسٹ اس وقت بہت ہائی ہے. گاڑی رکھنا وہاں پہ ایک مصیبت ہے. پارکنگ تو چھوڑیں آپ, اس کی چورس گاڑی کی پیمنٹ سے زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ. اور جہاں پہ اب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ, لیکن کوالٹی آف لائف اگر آپ نے دیکھنی ہے نا جی, تو وہ آپ کو ورجینیا میں ہی ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جاب اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, امریکہ جو چلتا ہے نا وہ اسٹیٹ کے علاوہ کاؤنٹیز کے اوپر چلتا ہے. جیسے پاکستان ڈسٹرکٹ آپ کہہ سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو کاؤنٹی کا مطلب یہ ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اب ورجینیا میں جو 2 ریچسٹ کاؤنٹیز ہیں نا, یہ ہم جہاں بیٹھے ہیں, فیئر فیکس کاؤنٹی اور ساتھ لاؤڈن کاؤنٹی. ریچسٹ کاؤنٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اسکول سب سے اچھے ہیں, یہاں انکم لوگوں کی سب سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے وہ کاؤنٹی ریچ ہوتی ہے. یہاں اگر انکم زیادہ دیٹ مینس کہ یہاں پہ جاب اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہے, بزنس اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو مدثر بھائی, فیئر فیکس کاؤنٹی کا جو ایجوکیشن بجٹ ہے, جو کہ صرف ہائی اسکول تک, یونیورسٹی اور کالجز نہیں, جو ہائی اسکول تک جو پبلک اسکولز ہیں, فیئر فیکس کاؤنٹی کا بجٹ جو ہے پچھلے سال کا $4.5 بلین ہے. جی, اب اسے اندازہ کریں کہ پھر پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ 800 ملین. پاکستان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ, میں نے جو تھوڑی میتھس کی ہے, تو پاکستان کے ایک اسٹوڈنٹ کا جو بجٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے, یونیورسٹی سب ملا کے, تو وہ $2 پر ایئر ہے. ایک اسٹوڈنٹ پہ حکومت $2 خرچ کرتی ہے, اور یہاں پہ تو آپ اندازہ کریں. بس یہ انفارچونیٹ ہے جی کہ وہ پرائرٹیز جو ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کی, اسٹیٹس کی کیا ہیں, تو اس وجہ سے پھر یہ ظاہر ہے اسکول. تو وہی میں بتا رہا تھا کہ جو کاؤنٹی, جب ریچسٹ کاؤنٹی ہوگی یا اچھی کاؤنٹی ہوگی, وہاں اسکول بھی اچھے ہوں گے, ہاسپٹل بھی اچھے ہوں گے, انفراسٹرکچر بھی اچھا ہوگا, کرائم بھی کم ہوگا, کیونکہ لوگوں کے پاس انکم اپرچونیٹیز ہیں. تو پھر جہاں پہ یہ چیزیں کم ہوتی جائیں گی, یہ سہولتیں کم ہوں گی, وہاں تھوڑا کرائم بھی بڑھے گا, لوگوں کے حالات بھی مشکل ہوں گے. اور وہ تو مطلب میں تو پریفر کرتا ہوں جی کہ جی ورجینیا سے بہتر کوئی اسٹیٹ نہیں. بہت شکریہ جی, نائس میٹنگ, تھینک یو جی, ویلکم.